السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مرحلے میں انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کیا ہوا واقعہ پیش کریں گے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نہایت ہی سبق آموز واقعہ بیان کیا ہے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اصفہان کا ایک بہت بڑا رئیس اپنی بیوی کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا۔ دسترخوان اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک فقیر نے یہ آواز لگائی کہ اللہ کے نام پر کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ رئیس آدمی نے اپنی بیوی سے کہا، سارے دسترخوان کی نعمتیں اس فقیر کی جھولی میں ڈال دو۔ عورت نے اپنے شوہر کی حکم کی تعمیل کی۔ جیسے ہی عورت کی نظر اس فقیر کے چہرے پر پڑی تو عورت زور زور سے رونے لگی۔ اس کے شوہر نے اس سے پوچھا، بیگم آپ کو ہوا کیا ہے؟ عورت نے بتایا کہ جو شخص ہمارے گھر پر ابھی کھانا مانگنے آیا ہے وہ چند سال پہلے اس شہر کا سب سے بڑا مالدار، ہماری اس کوٹھی کا مالک اور میرا شوہر ہوا کرتا تھا۔ کچھ سال پہلے کی بات ہے، اسی طرح ہم دونوں دسترخوان پر ایسے ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ اس دوران ایک فقیر نے آواز لگائی کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر کھانے کو دے دو۔ یہ شخص جو کہ آج ہمارے دروازے پہ مانگنے آیا ہے، اس وقت بہت رئیس آدمی تھا، اٹھا اور اس نے اس فقیر کی انتہائی پٹائی کر دی۔ اس قدر پیٹا کہ اسے لہو لہان کر دیا۔ نہ جانے اس فقیر نے کیا بد دعا دی کہ اس کے حالات خراب سے خراب ہوتے گئے، حتیٰ کہ اس کا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا اور وہ شخص فقیر ہو گیا۔ اس نے مجھے بھی طلاق دے دی۔ اس کے چند سال بعد میں آپ کی زوجہ بن گئی۔ شوہر بیوی کی یہ بات سن کر بولا، بیگم کیا میں آپ کو اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات نہ بتاؤں؟ بیوی نے کہا، ضرور بتائیں۔ شوہر نے کہا، اس نے جس فقیر کی پٹائی کی تھی وہ کوئی دوسرا نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ زمانے کا ایک عجیب نظارہ یہ تھا کہ اللہ نے اس بدمست، بدتمیز مالدار کی ہر چیز، حتیٰ کہ مال، کوٹھی اور بیوی، سبھی کچھ چھین کر اس شخص کو دے دی جو کچھ سال پہلے فقیر تھا اور اس کے گھر بھیک مانگنے آیا تھا۔ اسی طرح کے کئی واقعات تاریخ میں بھرے پڑے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اگر نعمتوں سے نوازے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر ادا کرنے والا، دینے والا اور لوگوں کی مدد کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں گھمنڈ، تکبر، غرور اور دکھاوے سے دور رکھے۔